میرے مولا کرم ہو کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، نیوز ون چینل کے حوالے سے آپ کے سامنے ہوں. اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے. آج شب قدر، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے امت محمدی کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمایا. شب قدر کیا ہے خود اللہ سوال کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. کس کو نازل کیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات. اللہ اکبر. وہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا اور پھر اللہ خود سوالیہ انداز میں پوچھ لیا کہ کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر کہا کہ یہ قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. روح القدس جس میں آتے ہیں اور رات بھر سلامتی ہی سلامتی چلتے رہتی ہے. اللہ کے انوار و برکات کا مسلسل نزول چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہی حتی مطلع الفجر. اللہ اکبر. برادران عزیز، شب قدر وہ رات ہے جس کے لیے لوگ سال بھر، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کو منانے کا موقع مل جائے، ہمیں اپنے رب کو بنانے کا موقع مل جائے اور ہمارا رب ہم سے مان جائے. کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان ہے تو بشری تقاضے ہیں کہ کبھی فرما برداری ہوتی ہے، کبھی اس کی فرما برداری میں کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کو دور کرنے کا دن ہے. یہ رات بڑی کرم فرمائی کی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر. اب اس کو 1000 مہینوں سے بہتر تو مفسرین یہ فرماتے ہیں، احادیث طیبہ میں بھی یہ باتیں ہمیں ملتی ہے کہ کیسی رات. تو اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی بہتر کہا گیا. یعنی کہ بھئی بس 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. نہ جانے اس سے کتنا بہتر، کتنا اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوگا. آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایتیں ملتی ہے کہ 3 ایسے سابقہ امتوں میں، بنی اسرائیل میں ایسے مجاہدین تھے جو 1000 مہینے جہاد کرتے رہے. دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے، روزہ رکھتے، رات میں قیام اللیل کرتے. تو یہ ایسے ہی ان کی عبادتیں تھی کہ سننے والوں کی آنکھیں کھل گئی کہ اللہ نہیں ملتی، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ ان کی عبادت کی یہ حال ہے. ان کی عبادت کا یہ حال ہے کہ بس 1000 مہینے تک عبادت ہی عبادت کرتے رہے، اللہ کو منانے میں لگے رہے، اللہ کے راہ میں اپنی جان عزیز کو داؤ پر لگائے رکھے. تو یہ جو معاملات تھے
تو جب سنا گیا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اتنا کرم ہوا کہ اگر ایک رات تم جاگ لو، ایک رات تم جاگ لو، اللہ کو منانے کی کوشش کر لو، تو اللہ تمہیں 1000 مہینوں کا اجر عطا فرما دے گا، 1000 مہینوں کا اجر عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی اس رات درود پڑھتا ہے، گھنٹہ بھر پڑھتے رہا، تو یعنی 1000 مہینے یہ اللہ کی حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہی رہا۔ ویسے ہی جو اس رات قیام اللیل کرا تو وہ 1000 مہینے قیام اللیل میں گزار دیا۔ ویسے ہی جو اس رات کچھ صدقہ کرتا ہے تو پھر وہ نیکیاں اس کے لیے بڑی کثیر نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہے۔ میرے آقا سید عالم، اس میں آپ جانتے ہیں، سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ آخری اشرا جو نجات کا اشرا ہے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا اشرا ہے، اللہ کو منانے کا اشرا ہے۔ ان کی طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرنا ہے، ان کی طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ قدر کو تلاش کیوں کیا جائے؟ ڈائریکٹلی کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ یہی رات ہے، یہی رات ہے؟ نہیں، بلکہ آقا سید عالم اپنی امت کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، لیکن 2 افراد کا جھگڑا، لوگوں میں اختلاف، اس بنیاد پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ پھر حضور نے فرما دیا، حضور نے اشارے دے دی، علامتیں بتا دی کہ قدر کیسی۔ تو طاق راتوں میں رب اللہ کو منانی چاہیے۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت جو امت کو ملی ہے صرف اس لیے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ دوستو، یہ جو نفس ہے ہمارا، نفس عمارہ جو ہے، یہ بڑی بری چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم الجھ پڑتے ہیں۔ ہر آدمی کو ایگو بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو آپ کہتا ہے، دوسرے کو تو کہتا ہے، اپنے کو آپ، دوسرے کو تو کہنے کی یہ جو بیماری ہے، اس بیماری سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اس بیماری سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ ہم نہیں صاحب، ہونا تو یہی چاہیے کہ احقر العباد، ہم سب سے حقیر ترین بندے ہم ہیں، سب سے معمولی ترین بندے ہم ہیں، سب اچھے ہیں، میں گندا ہوں۔ یہی فکر صوفیوں کی رہی ہے کہ وہ لوگ سب کو اچھا سمجھے، ہر آدمی کو اچھا سمجھے۔ اگر کوئی ہمارا بڑا مل جاتا ہے، عمر میں بڑا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس بزرگ کے لیے، اس عمر میں بڑا بھائی ہے، سال بھر کا، 2 سال کا، 4 سال کا، تو پھر ہمیں اس تصور کے ساتھ اس سے ادب سے ملنا ہے کہ اس کو اللہ، اس کے رسول کی فرمانبرداری کا موقع زیادہ ملا ہے، اللہ کی عبادتوں کا موقع ان کو زیادہ ملا، اس لیے یہ ہم سے افضل ہے، ہم سے بہتر ہے، ہم سے اچھے ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی کم عمر ملتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی شفقتوں سے پیش آنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ خیال کرے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ہماری سے نافرمانیاں بھی زیادہ ہو گئے، ہمارے گناہ بھی زیادہ ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارے اگر خیال پیدا ہو جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے، تو پھر ہم بڑوں کا ادب بھی کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آئیں گے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ہمیں چاہیے کہ یہ خیال رکھے۔ شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ شب قدر ہے کیا؟ تو اب یہاں تو قرآن تو یہ کہہ دیا۔ اب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث طیبہ سے وہ ساری باتیں ملتی ہے کہ لوگ عید کی خوشیوں میں ہیں، لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مکانات کی تعمیر چل رہی ہے، بازاروں میں خرید و فروخت بھی چل رہی ہے۔ فرشتے مسکراتے ہیں دیکھ کر، بولتے واہ کیا بے خبر انسان ہے، کیا بے فکر انسان ہے کہ اس کا تو کفن بھی کٹ گیا ہے، اس کے تو سارے حکم تقسیم ہو جاتے ہیں،
سارے احکام اس رات کو بانٹ دیے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ ہاں فرشتوں اب یہ لوگ زندوں کی فہرست سے نکال دیے گئے، مردوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، ان کا رزق بھی لکھ دیا گیا، ان کی عمریں بھی بتا دی جاتی ہے، ان کی صحت اور بیماری کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں اور اسی رات ہم اللہ سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ رحمان سے پیٹ پھیر دیتے ہیں، اللہ رحمان کی طرف پیٹ کر دیا، اللہ کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد والا بلانے والا بلا رہا، داعی اللہ، معذن آواز دے رہا، اور ہم کیا کر رہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مصروف ہے، چائے خانوں میں مصروف ہے، ہوٹلوں میں مصروف ہے۔ تو تعجب دکھتا ہے اس بات پر، تعجب ہوتا ہے کہ کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ فرشتے ہنس رہے ہیں، بولے اللہ دینے والا ہے، فیصلے تمہارا فیصلہ ہو رہا، تمہاری موت و حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمہاری بیماری اور صحت کا فیصلہ ہو رہا، تمہاری رزق کا فیصلہ ہو رہا، تمہاری اولاد کا فیصلہ ہو رہا، تمہاری جنت و دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ کیسے فیصلے؟ اس کی ساری تفصیلات دیکھنے کے بعد میں روح کانپ اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ کس انداز کا معاملہ ہے۔ اور ہماری غفلت کا حال یہ ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان ہے، لیکن جب تم اس سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہو تو وہ اللہ رحمان جو سمد بھی ہے وہ تم سے بے نیاز ہوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ تم پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اب اس کی مزید احادیث میں ہم کو تفصیل ملتی ہے کہ وہ شیطان ایسے مسلط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ قبر میں اتر جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے، اور قیامت میں بھی اٹھے گا تو کتنا برا ساتھی ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا تم بھی دوڑ رہے اور وہ مسلط کردہ شیطان بھی تمہارے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ یہ کس لیے اللہ شیطان کو تم پر مسلط کیوں کرتا ہے؟ اللہ رحمان تم پر شیطان کو مسلط اس لیے کر رہا ہے کہ تم اللہ سے غفلت کر رہے ہو، اس کی عبادتوں سے غفلت کر رہے ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پس و پیش کرتے ہو، اس کے گھروں میں اس کا بلانے والا بلا رہا اور ہم ہیں کہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی آج تمہارے پاس آ رہے ہیں، بھائی افطار کے بعد آ جائیں گے، عشاء کے بعد تمہارے پاس، رات میں سحری تک بیٹھے ہیں، غف شپ چل رہی ہے، بات ملاقات کرنا اچھی بات ہے، لیکن 5-10 منٹ کی ملاقات ہو تو ٹھیک تھا، لیکن رات بھر سڑکیں ناپتے نظر آتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں، پھرتے نظر آتے ہیں، اور پھر سارا رمضان پھرا جی نہیں بھرا، سارا رمضان ہوٹلوں میں کھاتے رہے، افطار میں کھا رہے، سحری میں کھا رہے، 10 بجے کھا رہے، تراویح چل رہی کھا رہے، تہجد چل رہی کھا رہے، بس سڑکوں پر کھڑے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کم از کم قدر کی رات اس رات تو مسجد میں رک جاتے، اس رات تو بس اللہ کو یاد کرنے میں گزار لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کا نام پڑھا کرو، جپا کرو۔ لیکن کیا ہم ایک رات کے لیے بھی اللہ کے حضور اس کے گھر میں نہیں رک سکتے؟ گھر میں افطار کر لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے، گھر والوں سے کہا کہ بھئی تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، ہم اپنے کام میں مصروف ہے، تم بھی اپنے خدا کو مناؤ، ہم بھی اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ ہر دو کا ہو رہا ہے، ہر فرد کا ہو رہا ہے، ہر انسان کا فیصلے ہو رہے۔ اس رات سارے احکامات اللہ پر نافذ ہو رہے، اور اس رات کو ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ قدر کی رات کم از کم مسجدوں میں رکے رہتے تو اچھا ہوتا، مسجد میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح زمین کے خطے میں، اللہ کی زمین میں بڑی وسعت ہے،
لیکن اس زمین میں سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے، میری پسندیدہ مقام اگر کوئی ہے، پسندیدہ مکان اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ مقام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہے بازار، بازار، بازار۔ لیکن آج ایک رات کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مقام پر رک جاتے۔ وہ کائنات کا مالک ہے جو دنیا میں تمہارے فیصلے کر رہا ہے، فرشتوں کے درمیان تمہارے فائل بٹ رہی ہے، تمہارے سارے معاملات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس رات بھی تم اللہ کے گھر میں نہیں رک سکتے، اس رات بھی اپنے رب کو نہیں منا سکتے، ایک رات بھی اللہ کو نہیں منا سکتے۔ ساری زندگی دینے والا وہ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں سارے ہوش و حواس عطا فرمایا ہے، تمہیں رشتوں میں باندھا ہے، تمہیں بیوی بچوں سے مالا مال کیا، اولاد جیسی نعمت عطا فرمایا ہے۔ اس کے شکرانے میں ایک رات اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں، ایک رات اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، ذرا غور کریے گا، دنیا والے تم سے بیزار ہے، تمہارے منہ پر بات کرتے ہیں، جانے کے بعد میں نہ جانے کیا 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 کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ انہی کے ارد گرد پھرتے نظر آتے ہیں۔ وہ آیا نہیں تو فون کر چھیڑ رہے، بولے بھائی آؤ نا یہاں ملیں گے، بات ہو گئی، دل بھر گیا تو پھر آپ اس کو فون پر شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے آج کل کے جو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ایک رات کم از کم اللہ کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو تمہارا ایک بندے کا رب کا جو تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ اٹوٹ رشتہ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ ایک بندے کا، اس کے رب کا جو رشتہ ہے وہ رشتے سے زیادہ اٹوٹ رشتہ نہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا، سب سے بڑا محسن جو بے پناہ احسانات ہے، اس کے احسانات کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تمہارا معاملہ کیا تھا، تمہارا وجود کیا تھا، تمہیں کس سے کیسے مراحل سے گزارتے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، آج الحمدللہ بھرپور جوان بنا دیا ہے۔ اے جوان تو آ مسجد کی طرف، تو آ مسجد کی طرف۔ اللہ کا آواز دینے والا، منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ کامیابی، کامرانی مسجدوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، مسجدوں میں آنا چاہیے۔ شب قدر کو بڑے اہتمام سے منانا چاہیے، بڑے اہتمام سے منانا چاہیے۔ یا رمضان لوگوں کو کھلانا پلانا ٹھیک ہے، لیکن خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کی پاکی حاصل کرنا ہے، روح میں لطافت پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے رمضان آپ کے لیے، اور اس رمضان کو ہم ودا کر رہے ہیں دوستو، ہم ودا کر رہے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ بھی کیا جانتے ہیں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں؟ یہ تو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے اس رات میں خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات ملائکہ کا نزول ہو جاتا ہے، اس رات اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی کا نزول ہو رہا ہے، رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات سارے احکام بٹ جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات یہاں تک کہ فجر ہو جائے تو دوستو میں آپ کو دل کی گہرائی سے نیوز 1 چینل کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ ضرور بضرور اس رات یہ عہد کر لیں کہ ہمیں مسجد سے نکلنا نہیں ہے، مسجد سے نکلنا نہیں۔ اگر آپ کو نیند کا غلبہ آتا ہے، ایسے دنوں میں آ جاتا ہے نیند، آدمی کو اچانک نیند شروع ہو جائے، بڑے نیند آ رہی، سارا سال نہیں سوتے، سارا سال نہیں سوتے، لیکن قدر آ گئی تو نیند بھی آ گئی، بولے کہ سو جائیں گے۔ نہیں دوست، اگر سونا دل بھی چاہتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایک رات میں اب جا رہا ہوں، افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کو جاؤں گا تو فجر پڑھ کر ہی باہر نکلوں گا۔ فون بند کرے، گھر میں فون پٹک کر چلے جائیں اور رات بھر مسجد میں گزاریں۔ آپ کی اپنے محلے کے مساجد سب سے زیادہ آپ کا
آپ کے اوپر ان مسجدوں کا حق ہے، ان مسجدوں میں جائیے گا، رات گزاریے گا، اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے گا، اللہ کے حضور توبہ کیجیے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم توبہ کرو گے، تم کامیاب ہوں گے، تم کامیاب ہوں گے، تم کامیاب ہوں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو تم سے کہہ رہا ہے، واضح انداز میں کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے دوست، ہمارا کیا حال ہے دوست؟ ہم قرآن کو بھی سنی انسنی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم قرآن کو سنی انسنی کر رہے ہیں، قرآن پر توجہ نہیں دیتے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی نہیں سوچتے۔ اللہ اللہ، برادران عزیز، میں آپ کو تہہ دل سے یہ کہوں گا کہ شب قدر کو مسجدوں میں گزاریں۔ میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے میری خواہش ہے کہ اس رات وہ گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار میں وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کچھ استغفار بھی کر لیں، کچھ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اس کریم بادشاہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ اپنے اپنوں کو خوشیاں بانٹیے، محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے، مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے۔ عربی ڈشز کا مزہ تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے، جہاں پر فیملی کے لیے علیحدہ انتظام، دوست احباب کے لیے الگ اہتمام کیا گیا ہے۔ پسند آپ کی، پیشکش ہماری۔ محمدیہ مندی ہاؤس، نیئر محمدیہ شاورما، خادر باغ، نانا نگر، حیدرآباد۔